मदीना की आखिरी रात, हक के लिए हिजरत का आगाज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा घर जहां से पूरी दुनिया को हिदायत मिली, वहां से निकलना कितना मुश्किल होगा। 28 रजब 60 हिजरी की वो रात, मदीना की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। हर तरफ गम का साया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि अब वक्त आ गया था हक और बातिल में फर्क करने का। यजीद के गवर्नर वलीद बिन अतबा ने इमाम को बुलाया था। उसका मुतालबा साफ था, बैयत करो वरना तुम पर जिंदगी तंग कर दी जाएगी। इमाम ने सिर्फ एक जुमला कहा, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक की बैयत नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये दीन इस्लाम की बुनियादों को बचाने का फैसला था। इमाम जानते थे कि अगर आज सर झुका दिया तो कल इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आपने फैसला किया कि मदीना छोड़ना होगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इस्लाम की इज्जत की खातिर। आप अकेले नहीं थे, आपके साथ खानदान के वो चिराग थे जिन्हें कुछ दिनों बाद बुझा दिया जाना था। हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो शबाब की दहलीज पर थे। खवातीन में हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मौजूदगी इस सफर का वकार थी। बनी हाशिम के वो वफादार जवान जो जान देने का अहद कर चुके थे, सब के सब इस काफले का हिस्सा थे। इमाम ने मदीना को अलविदा कहा और वो रास्ता चुना जो सीधा मक्का की तरफ जाता था। सफर की इब्तिदा ही से मुश्किलात थीं। सहरा की तपती हुई रेत, पानी की किल्लत का डर और हर तरफ यजीदी जासूसों का पहरा। आपने मरकजी रास्ते छोड़ दिए ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। इमाम का हर कदम एक तारीख रकम कर रहा था। आपके जहन में सिर्फ एक ही फिक्र थी कि किसी तरह इस हक के पैगाम को आम किया जाए। मदीना से मक्का का रास्ता तकरीबन 400 किलोमीटर था। 5 दिन का ये तवील और थका देने वाला सफर, हर कदम पर एक नई आजमाइश थी। कभी राशन की कमी तो कभी दुश्मन के घोड़ों की टापों की आवाज। काफिला मक्का तो पहुंच गया, लेकिन मक्का में भी दुश्मन की नजरें इमाम का पीछा कर रही थीं। कूफा से खतूत का तांता बन गया था। हर कोई इमाम को बुला रहा था। इमाम जानते थे कि इन खतूत के पीछे कितना बड़ा जाल बिछा हुआ है। अब क्या मक्का में क़ियाम महफूज रहेगा या अब अगला कदम करबला की तरफ होगा? ये सफर अभी शुरू हुआ है। इसके बाद क्या हुआ? कौन से सरदारों ने इमाम का साथ देने का वादा किया और कौन मकर गया? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस सीरीज के अगले हिस्से के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं बल्कि इंसानियत की बका की है। मक्का का क़याम, सूरत हाल का जायजा। 3 शब्बान 8 जुल्हिज्जा। मक्का मुकर्रमा, अल्लाह का घर, अमन का गहवारा, जहां हर चीज को अमान मिलता है। 3 शब्बान 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पहुँचे। आपका क़याम तकरीबन 4 माह तक रहा। ये वक्त सुकून का नहीं था बल्कि गौर व फिक्र का था। हर गुजरते दिन के साथ मक्का के हालात बदल रहे थे। कूफा से आने वाले कासिद दिन रात खतूत लेकर आ रहे थे। हजारों की तादाद में खतूत, जिनमें कूफा के लोगों ने लिखा था, ए इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके मुंतजिर हैं। मगर इमाम की बसीरत इन खतूत के पीछे छुपे हुए तजाद को देख रही थी। आपने अपने खानदान के बड़े हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो और मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह अन्हो से मशवरा किया। सबकी राय यही थी कि कूफा के लोग बेवफा हैं, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। मगर यह फैसला सिर्फ सियासी नहीं था, ये एक अखलाकी मिशन था। आप जानते थे कि अगर आप खामोश रहे तो बातिल पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आपने इस दौरान मक्का में भी अपने पैगाम को आम किया। मक्का के लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर थे, लेकिन एक खौफ था जो हर किसी के दिल में था। यजीद के एजेंट जो हज्जाज के रूप में मक्का में दाखिल हो रहे थे। इमाम को ये बात खटक रही थी कि कहीं हरम काबा की हुर्मत पामाल ना हो। आपने फैसला किया कि मक्का का क़याम अब मजीद तूल नहीं दिया जा सकता। काफिले में खवातीन और बच्चे थे। उनकी परेशानी हर दिन के साथ बढ़ रही थी। हर आने वाला खत एक नई कशमकश लेकर आता था। कूफा के लोगों की वफादारी या यजीद की ताकत। इमाम ने अपने वफादार साथियों को जमा किया और वाजे किया कि यह सफर किसी बादशाहत के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ हक के लिए है। जिसे जान देनी है वो साथ चले और जो वापस जाना चाहता है वो अभी चला जाए।
مکہ کے یہ 4 ماہ ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھے۔ ذوالحجہ کا مہینہ قریب آ چکا تھا۔ پورا عرب حج کے لیے مکہ میں جمع ہو رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب دشمن نے سازش رچی تھی کہ حج کے دوران ہی امام کو شہید کر دیا جائے۔ امام کو جب اس سازش کا پتہ چلا تو آپ نے حرم کی تقدس بچانے کے لیے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ احرام باندھا، طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، مگر احرام مکمل نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کا اگلا پڑاؤ مکہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اب مکہ چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ قافلے کے گھوڑے تیار کیے گئے، خواتین نے اپنے سفر کا سامان باندھا۔ امام کے چہرے پر ایک عزم تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ مکہ کی گلیاں آخری بار امام کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلی منزل کتنی بھیانک ہونے والی ہے۔ مکہ سے روانگی اور راستے کی صعوبتیں۔ 9 ذوالحجہ سے 26 ذوالحجہ۔ 9 ذوالحجہ کی وہ تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ کو الوداع کہا، کعبے کے طواف کا احرام اتارا اور عراق کی طرف رخ کر لیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے، یہ حق کی بقا کا سفر ہے۔ قافلے کے ساتھ صرف چند خاندان کے افراد اور جانثار ساتھی تھے۔ راستے میں سخت صحرائی زمین تھی جہاں سایہ تلاش کرنا بھی محال تھا۔ قافلہ جب تنین کے مقام پر پہنچا تو ایک تجارتی قافلہ ملا جس میں یمن سے لائے ہوئے تحائف تھے۔ امام نے انہیں اپنے قبضے میں نہیں لیا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، کیونکہ آپ کا مقصد مال غنیمت نہیں تھا، آپ کا مقصد دین کی حفاظت تھا۔ سفر جاری رہا اور قافلہ صفاح کے مقام پر رکا۔ یہاں ایک اہم ملاقات ہوئی۔ مشہور عرب شاعر فرزدق امام سے آ کر ملا۔ فرزدق نے امام کو دیکھا، سلام کیا اور پھر لرزتی آواز میں کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے مزید کہا، کوفہ کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ جملہ ایک کڑوی حقیقت تھی۔ امام کی بصیرت اسے پہلے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے سکون سے فرمایا، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہوگا۔ سفر بادیہ یعنی صحرا کا راستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ قافلے کے پاس پانی کی مقدار بہت محدود تھی۔ رہنما بھی بار بار راستہ بدلنے پر مجبور تھے کیونکہ راستے میں دشمن کے دستے گشت کر رہے تھے۔ زہیر بن قین جیسے صاحب بصیرت لوگ ہر لمحے امام کی حفاظت کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس قافلے کا بازو تھے، وہ ہر رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے پیش تھے۔ خواتین اور بچے جو خیموں میں سوار تھے، ان کے لیے یہ سفر کسی بڑی آزمائش سے کم نہ تھا۔ ہر پڑاؤ پر قافلے کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ راستے میں کئی اہم مقامات آئے جیسے ذات ارک اور حاجرز۔ ان مقامات پر امام نے کوفہ والوں کے نام خطوط لکھے اور انہیں اپنا مقصد سمجھایا، لیکن مشکلات صرف گرمی اور پیاس تک محدود نہیں تھی۔ دشمن کے جاسوس ہر جگہ موجود تھے جو ہر لمحے قافلے کی نقل و حرکت کی رپورٹ ابن زیاد تک پہنچا رہے تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ قافلے کو ہر ممکن طریقے سے روکا جائے، یا تو انہیں گرفتار کیا جائے یا پھر انہیں کسی ویرانے میں دھکیلا جائے۔ امام اس سازش کو پوری طرح بھانپ چکے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ہم اس راستے پر گامزن ہیں جس کا انجام کار شہادت ہے۔ جو اپنے حق پر قائم رہنا چاہتا ہے وہ ساتھ چلے۔ یہ سفر اب ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہ تھا۔ قافلے کے ہر فرد کے دل میں ایک ہی دھڑکن تھی، ہمیں اپنے امام کا ساتھ دینا ہے۔ راستے کے مقامات جیسے جیسے پیچھے چھوٹ رہے تھے، ویسے ویسے کربلا کی مٹی کی بو قافلے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ امام کا قافلہ اب تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں سے اسے صرف آگے ہی دیکھنا تھا۔ پیاس شدت اختیار کر رہی تھی اور دشمن کا گھیرا ہر قدم پر تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ زبالہ کا المناک موڑ، آزمائش کی گھڑی، 27 ذوالحجہ۔ سفر جاری تھا۔ قافلہ اب زبالہ کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا اور امام عالی مقام کے سامنے ایک بڑا امتحان آنے والا تھا۔ زبالہ ایک ایسا مقام تھا جہاں پانی کا ایک کنواں ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ قافلے کے ساتھیوں کو امید تھی کہ اب کوفہ کے لوگ استقبال کے لیے آئیں گے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
अचानक कुछ सवार दूर से आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरों पर परेशानी के आसार नुमाया थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने करीब बुलाया और उनसे कूफा के हालात दरियाफ्त किए। उन सवारों ने जो खबर सुनाई वो एक कयामत से कम नहीं थी। उन्होंने बताया कि इमाम के नुमाइंदे मुस्लिम बिन अकील को कूफा में शहीद कर दिया गया है। सिर्फ मुस्लिम बिन अकील ही नहीं बल्कि उनके मेजबान हानी बिन अरवा को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है। ये खबर काफिले के लिए बिजली बनकर गिरी। हर तरफ सन्नाटा छा गया। इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने अपने खानदान के इन अजीम शुहदा को खिराजे अकीदत पेश किया और फरमाया, अब जिंदगी में कोई खैर नहीं रही। इस मकाम पर एक और बहुत बड़ी आजमाइश आई। जो लोग सिर्फ दुनियावी मफाद या कामयाबी की उम्मीद में काफिले में शामिल हुए थे, उनके हौसले पस्त हो गए। उन्होंने इमाम से इजाजत मांगी कि अब वो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि कूफा का रास्ता मौत का रास्ता बन चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी को नहीं रोका। आपने फरमाया, तुम आजाद हो, जिसे जाना है वो जा सकता है, क्योंकि अंधेरा और मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। कुछ साथियों ने साथ छोड़ दिया, वो वापस लौट गए, मगर वो लोग जो इश्क और वफादारी की बुनियाद पर साथ थे, वो अपनी जगह पहाड़ की तरह खड़े रहे। हजरत अब्बास, अली अकबर और दूसरे वफादार साथियों के चेहरों पर जरा भी लर्जा नहीं था। इमाम ने अपने खेमों के करीब खवातीन को जमा किया और उन्हें सब्र की तलकीन की। हजरत ज़ैनब, जो इस काफिले की हौसला थीं, उन्होंने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा, हालांकि उनका दिल गम से फट रहा था। जुबाला के इस मकाम पर काफिले की तादाद कम हो गई थी, लेकिन ईमान की शिद्दत बढ़ गई थी। इमाम अब जानते थे कि कूफा के लोग धोखा दे चुके हैं और दुश्मन अब पूरी तरह से तैयार बैठा है, लेकिन आपका इरादा अब भी अटल था। आपने फरमाया, हक की राह में अगर जान भी चली जाए तो ये एक एजाज है। रात के अंधेरे में काफिले के खेमों से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई काफिला दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी कर रहा हो। जुबाला का ये मकाम अब एक इबरत का निशान बन चुका था, जहां वफादारी की परख हुई थी और सिर्फ वही लोग बचे थे जो खून देने का अहद कर चुके थे। अब काफिला जुबाला से आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन अब सफर का रंग बदल चुका था। हर कदम पर मौत का साया था और सामने सिर्फ करबला की तपती हुई रेत मुंतजिर थी। कोई नहीं जानता था कि अगला पड़ाव कहाँ होगा, मगर इमाम के चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो किसी भी आने वाले तूफान से नहीं डरता था। हसम और हुर बिन यजीद रियाही से टकराओ। यकम मुहर्रम। जबाला से निकलने के बाद काफिला मजीद आगे बढ़ा और फिर वो मकाम आया जिसे तारीख जू हसम कहती है। यकम मुहर्रम का दिन था। सूरज की तपिश उरूज पर थी और काफिले के मुसाफिरों के होंठ प्यास से खुश्क हो रहे थे। अचानक उफुक पर गर्द के बादल उठते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा लश्कर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये लश्कर कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद का दस्ता था, जिसकी क़ियादत हुर बिन यजीद रियाही कर रहे थे। हुर के साथ 1000 सवार थे। उन सब के पास हथियार थे और वो इमाम के काफिले को रोकने के लिए भेजे गए थे। जब ये लश्कर करीब पहुंचा तो हुर और उसके सिपाही प्यास से निढाल थे। उनके घोड़े भी थक चुके थे। इमाम हुसैन इब्ने जब ये मंजर देखा तो आपके दिल में दुश्मन के लिए भी रहम आ गया। आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इन तमाम सिपाहियों को और उनके घोड़ों को पानी पिलाया जाए। ये एक ऐसा अखलाकी दर्स था जो तारीख में कहीं नहीं मिलता कि दुश्मन को भी प्यासा न छोड़ा गया। पानी पिलाने के बाद इमाम ने हुर के सामने एक खुतबा दिया। आपने फरमाया, ए लोगों, तुमने ही मुझे खुतूत लिखे थे, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था। अगर अब तुम मेरी बैत नहीं करना चाहते तो मैं वापस लौट जाने के लिए तैयार हूँ। हुर खामोश रहा, क्योंकि उसे हुक्म दिया गया था कि इमाम को ना वापस जाने दिया जाए और ना ही उन्हें कहीं और जाने का मौका दिया जाए। हुर ने कहा, या इब्ने रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म मिला है कि आपको गवर्नर इब्ने ज़ियाद के पास लेकर जाऊं और अगर आप इनकार करें तो आपका रास्ता रोक लूं। इमाम ने जवाब दिया, मौत मुझे इससे ज्यादा प्यारी है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। यहाँ एक कशमकश शुरू हुई। हुर नहीं चाहता था कि वो इमाम पर हाथ उठाए, लेकिन वो अपने हुक्मरान के हुक्म का पाबंद भी था।
آخر کار حر نے قافلے کا رخ بدل دیا۔ اس نے حکم دیا کہ امام کو کسی ایسے راستے پر لے چلو جہاں نہ تو کوئی بڑی آبادی ہو اور نہ ہی کہیں پانی کا انتظام ہو۔ یہیں سے قافلے کو مجبور کیا گیا کہ وہ کوفہ یا مدینہ جانے کے بجائے کربلا کے ویرانے کی طرف مڑ جائے۔ خواتین اور بچوں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ کربلا ایک بنجر اور بے آب و گیا زمین ہے۔ امام حسین خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار رہے۔ آپ کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا صبر تھا۔ حضرت عباس جو ہمیشہ اپنے بھائی کے پہلو میں رہتے تھے، انہوں نے اپنی تلوار کی گرفت مضبوط کر لی۔ لشکر حر قافلے کے چاروں طرف پھیل گیا اور انہیں ایک ایسی جگہ کی طرف دھکیلنے لگا جہاں سے واپسی کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ راستے میں پیاس کی شدت بڑھتی رہی۔ دشمن کی آنکھوں میں لالچ اور خوف دونوں تھے، لیکن قافلے کے ارادے اب بھی مضبوط تھے۔ ذو حسم کا یہ مقام حق اور باطل کے آمنے سامنے آنے کی آخری کڑی تھا، جہاں سے اب کربلا کا راستہ شروع ہوتا تھا۔ کربلا آمد اور قیام خیمہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ سورج سوا نیزے پر تھا اور فضا میں تپش بہت زیادہ تھی۔ امام حسین کا قافلہ ایک بنجر اور ویران زمین پر پہنچا۔ اس زمین کا نام کربلا تھا۔ جیسے ہی امام اس زمین پر پہنچے، آپ کا گھوڑا رک گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ زمین خود کہہ رہی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حق کی قربانی دی جائے گی۔ امام نے پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام نے اس زمین کو چھوا اور اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا، یہاں ہمارے مرد شہید ہوں گے، یہاں ہمارے خیمے جلائے جائیں گے۔ یہی وہ زمین ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے کیا تھا۔ امام نے فوراً اسی جگہ زمین خریدنے کا فیصلہ کیا تاکہ کل کو دشمن یہ نہ کہہ سکے کہ یہ زمین ان کی ہے۔ آپ نے وہاں کے مقامی قبیلے بنی اسد کے لوگوں سے یہ زمین خریدی تاکہ اہل بیت کا اس پر قانونی حق ہو۔ پھر خیمے لگانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عباس نے بڑی مہارت اور ترتیب کے ساتھ خیمے نصب کروائے۔ مرکز میں امام کے خیمے تھے، ان کے گرد بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے تھے اور سب سے بیرونی طرف وفادار ساتھیوں کے خیمے تھے۔ یہ ترتیب ایسی تھی کہ کوئی بھی دشمن خیموں کے اندر تک نہ پہنچ سکے۔ خیمے تو لگ گئے، مگر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ حضرت زینب نے جب اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ دشمن کا لشکر بھی قریب ہی پہنچ چکا تھا۔ وہ دور سے خیموں کے قیام کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوفہ سے مزید فوجیں پہنچنا شروع ہو گئی تھیں۔ عمر بن سعد کا لشکر، جس کی تعداد ہزاروں میں تھی، آہستہ آہستہ قافلے کو گھیرے میں لے رہا تھا۔ امام حسین اپنے خیمے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، وہ صرف اپنے رب کی رضا میں خوش ہیں۔ شام کا وقت ہوا، افق پر سرخی چھا گئی۔ یہ سرخی ایک آنے والے طوفان کا اشارہ تھی۔ بچوں کے رونے کی آوازیں آہستہ آہستہ سنائی دینے لگیں، کیونکہ پیاس اب اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ امام نے سب کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے ساتھیوں، کل کا دن امتحان کا دن ہے۔ جو جانا چاہے وہ رات کی تاریکی میں چلا جائے، میں سب کو آزاد کرتا ہوں۔ مگر کسی نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ حبیب ابن مظاہر، زہیر بن قین اور دوسرے سب ساتھیوں نے اپنی تلواریں زمین پر رکھ کر کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کربلا کی اس ویران زمین پر اب صرف وفا کا راج تھا، اور رات کے سناٹے میں صرف اللہ کا ذکر باقی تھا۔ محاصرہ اور دشمن کی سازشیں 3 محرم سے 6 محرم 3 محرم کی صبح ہوئی۔ کربلا کی فضا میں ایک عجیب سی دہشت پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ دشمن کا لشکر اب پوری طرح خیمہ گاہ کے قریب آ چکا تھا۔ عمر بن سعد، جو کوفہ کی فوج کا کمانڈر تھا، اس نے اپنے ہزاروں سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ امام حسین ابن زیاد کے قافلے کے گرد حصار بنا لیں۔ یہ محاصرہ بہت سخت تھا، کیونکہ ابن زیاد کا حکم واضح تھا کہ امام اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ امام حسین ابن جب دشمن کی اس حرکت کو دیکھا تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ حق سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ کوفہ سے ہر دن ایک نیا دستہ آ رہا تھا۔ دشمن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، جس کا مقصد صرف اور صرف قافلے پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا تھا۔ امام کے خیموں کے چاروں طرف اب دشمن کے نیزوں کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ ہر طرف سے گالیاں اور دھمکیاں سنائی دے رہی تھی۔ کئی بار عمر بن سعد نے پیغام بھیجا
کہ بیعت کر لی جائے، مگر امام کا جواب ہمیشہ وہی تھا کہ حق کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اسی دوران شمر ابن ذی الجوشن جیسے ظالم کردار بھی میدان میں آ پہنچے۔ ان کا مقصد صرف جنگ نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ امام کو ذلیل کیا جائے۔ شمر نے بار بار عمر بن سعد کو اکسایا کہ وہ خیموں پر حملہ کر دے تاکہ کام جلد تمام ہو سکے، مگر عمر بن سعد ابھی بھی کچھ ہچکچا رہا تھا۔ قافلے کے ساتھیوں نے، جو اب پوری طرح تیار تھے، اپنی حفاظت کے لیے خیموں کے آگے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر سکے۔ یہ خندق خیموں کے گرد ایک حفاظتی دیوار بن گئی جسے دشمن کے سپاہی دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ خواتین اور بچوں کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہی تھی، کیونکہ محاصرے کی وجہ سے خوراک بھی ختم ہونے کے قریب تھی۔ پانی کی قلت ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہی تھی۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے، مگر امام کے ساتھی اپنی جانوں پر کھیل کر بھی انہیں تسلی دے رہے تھے۔ عمر بن سعد کی فوج نے اب ہر راستے کو بند کر دیا تھا۔ کسی کو آنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل رہا تھا۔ یہ محاصرہ صرف جسمانی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک امتحان تھا جہاں انسان کی روح کی طاقت کو پرکھا جا رہا تھا۔ امام حسین راتوں کو عبادت میں گزارتے اور دن میں اپنے ساتھیوں کی ڈھارس بندھاتے۔ وہ انہیں شہادت کی فضیلت بتاتے تھے۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ امام کو دبا لیں گے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حسین کا عزم کسی پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ کربلا کی زمین اب ایک جیل بن چکی تھی جہاں چاروں طرف سے موت کا پہرا تھا، مگر ان خیموں کے اندر محبت اور وفاداری کی ایک ایسی داستان لکھی جا رہی تھی جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ دریائے فرات کی بندش اور پیاس کا عذاب۔ 7 محرم کا دن تھا۔ سورج کی تپش اب حد سے بڑھ چکی تھی اور کربلا کی زمین کسی تندور کی طرح دہک رہی تھی۔ عمر بن سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ دریائے فرات کے تمام راستوں پر پہرا بٹھا دیا جائے تاکہ قافلے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ مل سکے۔ فرات کا پانی جو خیموں سے تھوڑی ہی دوری پر بہہ رہا تھا، اب قافلے کے لیے خواب بن چکا تھا، جہاں جانا اب موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ خیموں کے اندر کا منظر بہت ہی دردناک تھا۔ چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر زمین پر پڑے تھے۔ حضرت زینب بھی، جو خود بھی پیاسی تھیں، وہ ان بچوں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ان کی اپنی ہمت بھی جواب دے رہی تھی۔ امام حسین نے جب اپنے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر کو دیکھا جو پانی کے لیے تڑپ رہے تھے تو آپ کا دل غم سے بھر گیا۔ آپ نے حضرت عباس ہی کو بلایا اور انہیں کچھ بہادر ساتھیوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا تاکہ کسی طرح بچوں کی جان بچائی جا سکے۔ حضرت عباس ہی، جن کی ہیبت سے دشمن کانپتا تھا، وہ اپنی تلوار لے کر دریا کی طرف بڑھے۔ ان کے ساتھ چند جان نثار ساتھی بھی تھے۔ دشمن کی فوج نے جب انہیں دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی اور حضرت عباس نے کامیابی کے ساتھ مشکوں میں پانی بھرا۔ جب وہ واپس خیموں کی طرف پلٹے تو دشمن نے تیروں کی بارش کر دی، مگر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی خیموں تک پہنچایا۔ اس وقت خیموں میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑی، جیسے انہیں زندگی کا تحفہ مل گیا ہو، مگر یہ خوشی صرف چند گھڑیوں کی تھی۔ پانی کی یہ بندش محاصرے کا سب سے ظالمانہ اقدام تھا۔ شمر ابن ذی الجوشن مسلسل فوج کو اکساتا رہا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی خیموں تک نہ پہنچے۔ کربلا کا یہ میدان اب وفاداری اور قربانی کا مرکز بن چکا تھا، جہاں ہر شخص شہادت کے لیے تیار تھا، چاہے اسے کتنی ہی پیاس کیوں نہ لگے۔ امام حسین خیمے سے باہر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر اب پوری طرح خیموں پر حملے کے لیے تیار ہے، مگر آپ کے ساتھیوں کے چہروں پر ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ یہاں سے وہ عظیم جنگ شروع ہونے والی تھی جس نے تاریخ کے رخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور حق کو باطل پر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ کربلا کی اس ویران زمین پر اب شہادت کی خوشبو پھیل رہی تھی اور ہر طرف صرف اللہ کا ذکر باقی تھا۔ سفر حسین اپنی آخری منزل پر تھا، جہاں پانی نہیں بلکہ خون سے دین کی آبیاری ہونی تھی اور انسانیت کو زندگی کا سبق ملنا تھا۔ یہ داستان شہادت صرف ایک سفر نہیں ہے، بلکہ یہ صبر، استقامت اور حق کے لیے جان دینے کا ایک ایسا سبق ہے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر اور اس کے تمام پہلو پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ حق کی یہ آواز ہر گھر تک پہنچ سکے۔
مزید ایسی مستند تاریخی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔